قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ محترم عزیزو، آپ سب کے علم میں ہے کہ گزشتہ 8 ہفتوں سے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ترتیب سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا 9واں حصہ اور 9واں جمعہ ہے۔ ہم اسی بات کو، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ کے اندر ہم نے بات کو یہاں تک لایا تھا کہ چھپ کر دعوت دینے کا زمانہ پورا ہوا اور علل اعلان دعوت دینے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا۔ لہٰذا آپ نے اپنے اہل خانہ کو جمع کیا، حضرت علی کے ذریعے سے دعوت کروائیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دعوت کا انتظام کیا اور اہل خانہ اور ان کے سامنے دعوت پیش کی۔ یہ اس وقت ہوا جب کہ علل اعلان دعوت دینے کا اللہ کے نبی کو حکم آیا۔ لہٰذا مفسرین علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے اہل خانہ کو ڈراؤ جہنم کی آگ سے، جہنم سے، یعنی حکم آ گیا کہ اپنے اہل خانہ کو بھی دعوت دو اور علل اعلان دعوت دو۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کوہ صفا پر، صفا پہاڑی پر چڑھے، اور صفا پہاڑی پر چڑھنے کے بعد اس زمانے میں ایک معمول تھا کہ اگر ڈرانے کی اور خوف زدہ کرنے کی کوئی خبر دینی ہوتی تھی تو ایک مخصوص انداز سے بلایا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور چڑھنے کے بعد لوگوں کو آواز دی کہ او لوگوں، اور جو الفاظ استعمال کیے جو خوف زدہ کرنے کے لیے ہوتے الفاظ استعمال کیے، اور بنی عبد مناف کو بلایا، بنی عبد المطلب کو بلایا، مختلف اپنے خاندان کے قبیلوں کے لوگوں کو بلا کر جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو سب نے بیقظ زبان کہا کہ ہم نے آپ کے اندر صدق اور سچائی کے علاوہ، صداقت اور راست گوئی کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں پائی، یعنی ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے، کبھی دھوکہ دیتے ہوئے، کبھی امانت میں خیانت کرتے ہوئے نہیں پایا، لہٰذا یہ بات میں آپ کیسے جھوٹ ہو سکتے ہیں، لہٰذا ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ یہ کہا سب نے کہ آپ کو سچا پایا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قائم کی، تمید قائم کی، اور اس کے بعد دعوت رکھی۔ کہا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے تمہارے طرف دین حق کو لے کر بھیجا ہے، اور اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، دین حق کی دعوت پیش کی۔ جیسا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کی دعوت پیش کی تو سب سے پہلے آپ کا چچا ابو لہب یہ آگ ببولا ہو گیا اور غصے میں آ کر کہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا لہذا جماعتنا، اے محمد تیرے لیے ہلاکت ہو، تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا اسی لیے تو نے ہمیں جمع کیا؟ کہ اسی لیے تو نے ہمیں جمع کیا؟ اور روایت میں ہے کہ آپ کو مارنے کے لیے غالباً پتھر بھی اٹھایا۔ ٹھیک، تو اس طریقے سے اللہ کے نبی نے علل اعلان دعوت شروع کی، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر نبی، تمام انبیاء اور ہر نبی کی زندگی اور آپ کی سیرت اس بات کی شاہد ہے کہ جب بھی نبی نے دعوت حق کو لے کر آگے بڑھے ہیں اور دین حق کا پرچار کیا ہے، آپ کو تکلیفوں سے سامنا کرنا پڑا ہے۔ لہذا علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب تک آپ سامنے والوں کی تعریف کرتے رہو، ان کو معروفات کے بارے میں کہتے رہو، جیسے اللہ کے نبی کہتے تھے صلہ رحمی کرنا اچھی چیز ہے تو لوگ مانتے تھے، سچ بولنا اچھی چیز ہے، پڑوسی کو کھلانا اچھی چیز ہے، لوگوں میں صلح کرانا اچھی چیز ہے۔ پیچھے واقعہ گزرا کہ پتھر حجر اسود کے معاملے کو آپ نے حق یہ کیا تو اچھی چیز ہے، لیکن جیسے ہی آپ نے امر بالمعروف سے ہٹ کر نہیں عن المنکر پہ قدم رکھا، یعنی برائی سے روکا اور بتایا کہ یہ دین، یہی دین حق ہے، دین اسلام،
اور جس دین کے اوپر تم معبودان باطلہ کی پرستش کرتے ہو یہ دین حق نہیں ہے۔ وہ لوگ جو آپ کو امین اور صادق کہتے تھے، وہ لوگ جو آپ کی نگاہوں، آپ کو اچھی نگاہوں سے دیکھتے تھے، وہ آپ کے دشمن بن گئے۔ جو آپ کے ارادوں پر اور اشاروں پر جو ہے جان دینے کے لیے آمادہ ہو جایا کرتے تھے، وہ لوگ آپ کے جان لیوا بن گئے، جان لینے کی فکر میں لگ گئے۔ لہٰذا یہاں پر یہ بات دعوت کا کام کرنے والوں کو اور امت مسلمہ کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب تک تم معروف کی بات کرو گے لوگ واہ واہ کہیں گے، اور جب منکر سے روکو گے تو اپنے بھی پرائے ہو جائیں گے۔ دیکھو نا اپنے گھر کے اندر امی سے کہو، ابا سے کہو کہ دیکھ امی نماز پڑھو، تہجد میں یہ ثواب ہے، ظہر میں یہ ثواب ہے، تو ماں بھی سنتی ہے، باپ بھی سنتا ہے۔ لیکن بہن کی نکاح کا وقت آ جائے اور آپ کہہ دو کہ میں نے بیان میں سنا ہے، مفتی صاحب بتا رہے تھے، عالم صاحب بتا رہے تھے، امام صاحب بتا رہے تھے کہ نکاح میں، شادی بیاہ میں فضول خرچی نہیں کرنا ہے۔ دیکھو ماں کیسی ہو جاتی ہے، باپ کیسا آگ ببولا ہو جاتا ہے۔ آپ کہو نا نکاح کے اندر، بھائی نکاح کے اندر گواہ وکیل اور عورت کے محرم بنیں گے، لوگ آگ ببولا ہو جاتے۔ لوگوں سے کہو کہ آسان شادیاں کرو تو لوگ آگ ببولا ہو جاتے۔ تو یہ مزاج ہے۔ لہٰذا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ نقطہ ہم کو ملتا ہے کہ جب تک اللہ کے نبی معروفات پہ تھے سب آپ کو امین اور صادق کہنے لگے، جب آپ نے جو ہے منکر کی نکیر کر دی دشمن بن گئے۔ لہٰذا ابو جہل نے ایسا کیا۔ اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے لگے اور کہنے لگے کہ ہم نے جو کچھ کمایا ہے اپنے ہاتھوں سے اور اپنے جسم سے جو عمل کریں گے اس کا بدلہ اللہ رب العزت کے یہاں کیا ہوگا، ہمیں ملے گا۔ تو ابو لہب کہتا تھا کہ دیکھو میرے ہاتھ میں تو میرا کیا ہوا کچھ نہیں ہے، اور ایک دن اپنے ہاتھ کو مخاطب کر کر استہزاء کرتے ہوئے اور مذاق کرتے ہوئے کہنے لگا تبا لکما، تم دونوں ہلاک ہو جاؤ، اپنے ہاتھ سے کہہ رہا، کیونکہ تم نے جو کیا ہے اس کے بدلے میں تمہیں جو ہے جہنم میں جانا پڑے گا، ایسا محمد کہتے ہیں، اور محمد کا کیا ہوا کچھ تو ہاتھ میں نظر نہیں آ رہا۔ اس طرح کا مذاق کیا اس نے۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ اپنوں میں سب سے زیادہ اور سخت دشمن اللہ کے نبی کا ابو لہب تھا، چچا تھا، ابو لہب تھا سب سے سخت دشمن۔ یہاں تک روایت میں ہے کہ جب اللہ کے نبی بازار کے اندر، گلیوں کے اندر دعوت دینے کے لیے جاتے تھے، اللہ کے نبی کہتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے دین حق دے کر بھیجا ہے، تم اس کی اتباع کر دو، تو یہ کہتا تھا پیچھے سے کہ نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے، یہ جادوگر ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جادوگر ہے، اس کی باتوں میں مت آنا، اس کی باتوں میں مت آنا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بازار عکاظ میں اور بازار عکاظ میں اور دوسرے بازار میں اللہ کے نبی کو دیکھا کہ اللہ کے نبی آگے چل رہے ہیں اور لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور پیچھے سے ابو لہب آپ کی تکذیب کر رہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کی باتیں مت ماننا۔ اس طرح سے ستایا کرتا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کوہ صفا کی دعوت کے وقت یہ کہا تھا، کیا کہا تھا کہ تبا لک یا محمد، ہلاکت ہو تیرے لیے، تو اللہ رب العزت نے اس کی ہلاکت کا اعلان کرنے کے لیے، اور روایت میں ہے کہ جو مسلمان اس وقت ہو چکے تھے جب اس نے اللہ کے نبی کو یہ بدتمیزی والے الفاظ کہے تو ان صحابہ کے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ ہم بھی اس کو گالی دیں، لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا، ماحول ویسا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل فرمائی جس کو سورۃ اللہب کہتے ہیں، اور اس میں اللہ رب العزت نے اس کے لیے بد دعا کے الفاظ استعمال کیے، ہلاکت کے الفاظ استعمال کیے، اور بتا دیا کہ دنیا میں بھی یہ ہلاک ہو گیا، آخرت میں بھی ہلاک ہوں گا، اور ساتھ میں اس کا ساتھ دینے والی اس کی بیوی بھی ہلاک ہوں گی۔ لہذا قرآن نے آیت اتاری تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے۔ کیوں ہلاک ہو گئے؟ میں نے ابھی بتایا عبداللہ بن عباس کیا کہہ رہے تھے کہ یہ اپنے ہاتھوں کو مخاطب کہہ کر کہتا تھا میرے ہاتھ کے اعمال تو ہاتھ میں نظر نہیں آتے، تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ کیا ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ اور چونکہ ہاتھ سے آدمی سارے کام کرتا ہے، جتنی برائی کرتا ہے اس میں زیادہ انوالومنٹ کس کا ہوتا ہے؟ ہاتھ کا ہوتا ہے، اس لیے ہاتھ کا تذکرہ کیا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائے، یعنی ابو لہب برباد ہو جائے۔
ایسا نہیں کہ 2 ہاتھ جہنم میں جائیں گے اور جسم بچے گا، نہیں، پورا کے پورا وہ تب اور وہ برباد ہو جائے، وہ برباد ہو جائے۔ یہ بتایا کہ صرف اس کے حق میں بدعا دی نہیں گئی بلکہ بدعا اس کے اوپر پڑی اور بدعا کے نتیجے میں وہ برباد ہو گیا، برباد ہو گیا، یہ صورت نازل ہوئی، برباد ہو گیا۔ پھر آگے قرآن کہہ رہے ہیں ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آیا اور نہ ہی اس کی کمائی۔ اصل میں اللہ رب العزت نے ابو لہب کو ظاہری حسن و جمال بھی دیا تھا، اس کا نام عبد العزیٰ تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ عبد العزیٰ تھا، عزیٰ کا ایک بت ہے اس کا بندہ، اور بہت خوبصورت تھا، حسین اور جمیل تھا، اور اس کا چہرہ بالکل جو ہے جیسے آگ جلتی ہے لال خوبصورت تھا، اور لہب کے معنی آگ کے شعلے کے ہے، تو اس کا نام ابو لہب اس لیے پڑا تھا کہ یہ آگ کے شعلے کی طرح روشن دکھتا تھا اور خوبصورت دکھتا تھا، اس لیے اس کا لقب پڑا تھا ابو لہب۔ اور قرآن کریم نے اس کا لقب استعمال کیا، نام استعمال نہیں کیا، کیونکہ نام تو بت کا تھا، اس لیے قرآن نے اس کا لقب استعمال کیا۔ اور دوسری طرف اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ جب ابو لہب ہے، آگ کے شعلے کی طرح دکھنے والا ہے، اور محمد کے انکار کی وجہ سے جائیں گا آگ کے شعلوں کے اندر، جائیں گا آگ کے شعلوں کے اندر جائیں گا، اس لیے کہا کہ ابو لہب کے ہاتھ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، اور کہا کہ اس کا مال اس کے کام نہ آئے گا۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آئے گا، نہ اس کا کاروبار، نہ اس کی اولاد۔ اس کو اللہ نے کثرت سے اولاد دی تھی۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ ایک دن ابو لہب کہنے لگا، جب اللہ کے نبی نے کہا نا کہ جہنم کے اندر داخل کر دیے جاؤں گے اور جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا اگر دین حق کو نہیں مانو گے، تو کیا کہنے لگا کہ بھئی اگر ایسا معاملہ ہو بھی گیا تو میرے اولاد اور مال میرے پاس بہت ہے، میں دے کے چھٹکارا پالوں گا۔ اس نے کیا سمجھا کہ دنیا کی عدالتوں میں جیسا مال اور اولاد کو سفارشی بنا کے آدمی بچ جاتا ہے تو وہاں بھی بچ جائیں گا۔ تو قرآن نے اس کی اس بات کا خیال کا جواب دے دیا، وما اغنى عنہ مالہ، کہ اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آیا اور نہ ہی اس کی کمائی، اور کسب سے مراد اولاد بھی ہے کہ اس کی اولاد بھی اس کے کام نہ آئی، نہ اولاد کام آئیں گی نہ مال کام آئیں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ یہ تو دنیا کے تعلق سے فرمایا کہ ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ آخرت کے تعلق سے فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، وہ ابو لہب ہے تو جائیں گا ایسی آگ میں، نارن ذات لہب، ایسی آگ جو شعلے ابل رہی ہوں گی، بھڑکتی ہوئی، دھڑکتی ہوئی، دہکتی ہوئی آگ، شعلے والی آگ، ان قریب جہنم کی جلتی ہوئی شعلے والی دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، ڈالا جائے گا۔ دنیا میں برباد ہوا اور آخر میں دنیا میں ایسا برباد ہوا، لکھا ہے علماء کرام نے تاریخ کے اندر، بدر کا واقعہ ہوا، غزوہ بدر ہوا سن 2 ہجری میں۔ غزوہ بدر کے 8-10 دن کے بعد، اس زمانے میں طاعون کی بیماری مختلف طریقوں سے ہوتی تھی، اور طاعون کی بیماری کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جسم پہ ایک پھوڑی نکلتی تھی، اور پھر وہ پھوڑی سے آدمی کا جسم ہلاکت کی طرف بڑھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جاتا تھا۔ تو اس کو طاعون کی پھوڑی نکلی، اور اس زمانے کے اندر یہ مانا جاتا تھا کہ بیماریاں پھیلتی ہے خود بخود، بیماری خود تاثر رکھتی ہے، بذات خود وہ پھیلتی ہے۔ حالانکہ اسلام کے اندر صاف اللہ کے نبی نے فرمایا ولا طیرہ لا عدوى ولا طیرہ فی الاسلام، کہ بیماری کا خود بخود پھیلنا اور بدشگونی کا اسلام میں کوئی لینا دینا ہے نہیں۔ بہرحال اس زمانے، جیسے ہمارے زمانے میں کرونا آیا تھا، پھیلی ہوئی بیماری، ویسا ہی آیا طاعون کی بیماری، اس کو ایک پھوڑا نکلا۔ اب اس زمانے کے اندر جب اس کو پھیلا ہوا مانتے تھے تو اہل خانہ ایسے مریض کو اپنے سے دور کر دیتے تھے، لہٰذا اتنی کثیر اولاد اور مال ہونے کے باوجود طاعون کی بیماری میں اللہ نے مبتلا کیا، تو لوگوں نے اس ڈر سے کہ ہم کو نہ بیماری لگ جائے اس کو کنارہ کش کر دیا، اس سے دور ہو گئے، اس کے اہل خانہ نے اس کو دور ڈال دیا، یہاں تک کہ اس بیماری میں سڑتے سڑتے جب مرا تو مرنے کے بعد 2-3 دن اس کی لاش ایسی پڑے رہی جس سے بدبو آنے لگی۔ پھر گھر والوں نے مزدوروں کو کہا، مزدوروں نے ایک گڑھا کھودا اور لکڑی کے سہارے سے گڑھے میں اس کو گرا دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اس طریقے سے اللہ نے دنیا میں اس کو برباد کیا، کیونکہ جب علل اعلان دعوت کا حکم آیا
کوئی صفحہ پہ اللہ کے نبی نے کہا تو اس وقت کیا کہا تھا؟ تبا لکا یا محمد، نعوذ باللہ، کہ تیرے لیے ہلاکت و محبت، اس لیے ہمیں جمع کیا۔ تو اللہ نے ویسا جواب دیا اور ویسا دنیا کا، تو دنیا میں اس کا یہ معاملہ ہوا، ہلاک کر دیا گیا غزوہ بدر کے بعد۔ اور آخرت کے تعلق سے کیا ہوگا تو قرآن کہتا ہے سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب دہکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے۔ اور دیکھو اس کی بیوی اس کی ہم شریک تھی زندگی میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن بھی تھی۔ اس کا نام ابو سفیان کی بہن تھی، اس کا نام دوسرا تھا، لیکن اس کو بھی ام جمیل کہتے تھے، جیسے اس کا لقب ابو لہب تھا، اس کی بیوی کا لقب ام جمیل تھا۔ ام جمیل کے دو کام تھے جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، ایک یہ کہ بڑی چغل خور تھی، بڑی چغل خور تھی، ادھر کی چغلی ادھر، ادھر کی چغلی ادھر، اس طرح کا کام کرتی تھی۔ اور عربی زبان میں چغلی کرنے والے کو، ادھر کی بات ادھر کرنے والے کو حمال الحطب کہتے ہیں۔ حمال الحطب، حمال الحطب کے اصل معنی ہوتے ہیں لکڑیاں اٹھانے والا، لکڑیاں اٹھانے والا، حمالۃ الحطب لکڑیاں اٹھانے والی۔ اور چغل کرنے والا بھی اصل میں لکڑیاں اٹھانے والا کیا کرتا ہے؟ جنگل سے لکڑیاں اٹھا کر جلانے کے لیے گھر پہ لاتا ہے، بازار میں لاتا ہے۔ چغل خور بھی کیا کرتا ہے؟ یہاں کی بات اٹھاتا ہے وہاں لے کے جاتا ہے۔ اس لیے عربی کے اندر اس زمانے میں عربوں کے اندر چغل خور کو بھی حمال الحطب اور حمالۃ الحطب کہتے تھے۔ تو یہ پہلا کام تو کیا کرتی تھی ام جمیل ابو لہب کی بیوی، کہ یہ چغلیاں خوب کرتی تھی، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اس لیے قرآن نے اس کو حمالۃ الحطب کہا۔ دوسرا یہ ایک کام یہ کرتی تھی، جنگل جاتی تھی اور کانٹے دار لکڑیاں لاتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بٹھاتی تھی، بچھا دیتی تھی، اور اپنے شوہر ابو لہب کے شانہ بشانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے میں، تکلیف پہنچانے میں اور دین حق کو روکنے میں مدد کرتی تھی۔ اس لیے جب اس کے شوہر پر وعید نازل ہوئی اور اس کے شوہر پر جب عذاب کا تذکرہ ہوا تو قرآن نے کہا وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائیں گی، حمالۃ الحطب، جو لکڑیوں کو ڈھونے والی تھی۔ اب دو مطلب اس کے میں نے بتا دیا، چغل خوری کرنے والی بھی تھی اور کانٹے دار لکڑیاں لا کر اللہ کے نبی کے راستے میں بچھانے والی بھی تھی۔ فی جید حبل من مسد، اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ اس کے گلے میں سخت رسی بندھی ہوئی ہوگی، اس کے گلے میں سخت رسی بندھی ہوئی ہوگی، لہٰذا اس کی بیوی ام جمیل اور ابو لہب دونوں کی ہلاکت کا اعلان کر دیا۔ لہٰذا بیوی اور شوہر دونوں ہلاک ہو گئے، اور صرف باپ اور مائی نہیں اللہ کے نبی کی دشمنی میں تھے، بلکہ ابو لہب کے دو بیٹے جن کو اللہ نے یہ شرف دیا تھا، کیا شرف دیا تھا؟ کہ داماد رسول بنایا تھا۔ بعثت سے پہلے، نبوت سے پہلے ام کلثوم اور حضرت رقیہ، یہ دو بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ، عتبہ اور عتیبہ، ان دونوں کے نکاح کے اندر تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خانہ کو دعوت دی اور دعوت دینے کا اعلان کیا، ابو لہب نے دشمنی بتائی، اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ دیکھو اس وقت تک مجھ پر تم سے بات کرنا حرام ہے تب تک کہ تم محمد عربی کی دونوں بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ اور علماء اکرام نے لکھا ہے کہ نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، یہ اپنے مقام پر تھے، وہ اپنے مقام پر تھے، لیکن نکاح ہو چکا تھا عتبہ اور عتیبہ کا، حضرت رقیہ اور ام کلثوم کا۔ لہٰذا باپ کی طرح دشمنی کے اندر عتبہ اور عتیبہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دے دی۔ اللہ کے نبی کو تکلیف ہوئی دعوت کی راہ کے اندر، لیکن بیٹیوں کا نقصان نہیں ہوا۔ پھر دونوں کو نکاح کے اندر ملے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ایک کے بعد، پہلے ایک سے نکاح ہوا، ان کے انتقال کے بعد دوسرے سے نکاح ہوا، اس لیے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین کہتے ہیں، دو نور والے۔ اور یہ صحابہ اکرام میں صرف حضرت عثمان غنی کو یہ شرف حاصل ہے اور یہ فضیلت حاصل ہے کہ ایک کے بعد دوسری دو نبی کی صاحبزادیاں ان کے نکاح میں تھیں۔ حضرت علی کے نکاح میں ایک صاحبزادی تھی، لیکن حضرت
عثمان غنی کے نکاح میں کتنی تھی؟ ایک کے بعد دو. یہ تمام صحابہ میں آپ کو شرف جو ہے حاصل تھا. بہرحال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علی اعلان دعوت دینے کا حکم ہوا. آپ نے کوئی صفا سے دعوت دی. اس کے بعد ابو لہب نے اس طرح کی حرکت کی اور سب کو اس طرح سے برائیوں کے اوپر جو ہے ابھارتا رہتا تھا. اس کے اوپر یہ صورت نازل ہوئی. اس کی ہلاکت بھی بیان ہوئی اور اس کی بیوی کی ہلاکت بھی بیان ہوئی اور اس کے بیٹے کا معاملہ بھی. روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیوں کو طلاق دینے کے لیے باپ نے کہہ دیا, عتبہ اور عتیبہ نے طلاق دے دیا, تو اس میں سے عتبہ یا عتیبہ بہت زیادہ اللہ کے نبی کے سان میں گستاخیاں کرنے لگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ کے شیروں میں سے کوئی شیر تجھے کھا جائے گا, تجھے ہلاک کر دے گا. تو ایک دن سفر میں تھا, تو سفر میں تھا تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ محمد عربی نے مجھ سے کہا ہے کہ میں کو کوئی شیر, کوئی درندہ ہلاک کر دے گا, جانور. لہٰذا اس نے کیا کیا, سفر کے اندر سارا سامان ایک جگہ پر رکھنے لگایا, سفر کا سارے لوگوں کا اطراف سے سلایا اور خود حفاظت کے لیے اس سامان کے اوپر سویا. وہاں سے ایک شیر آیا, شیر نے جھپاٹا مارا, یا درندہ آیا جو بھی, وہ درندے نے جھپاٹا مارا اور جھپاٹا مار کے اس کو وہیں پر ہلاک کر دیا. وہیں پر کیا کر دیا؟ ہلاک. لہٰذا پوری فیملی رسول اللہ کی دشمنی میں آگے بڑھی. پوری فیملی دین اسلام کے راہ میں روڑا بنی, کانٹا بنی. اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا اور جہنم کا انجام بھی, آخرت کا انجام بھی سنا دیا. بہرحال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علی اعلان دعوت دینے کا حکم ہوا. آپ نے دعوت دی, ابو لہب نے اور دوسرے لوگوں نے مخالفت شروع کی. اب لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں, کیونکہ دار ارقم میں پہلے جاتے تھے, اب علی اعلان دعوت شروع ہو گئی, بڑھتے جا رہے ہیں. تو سب نے مشورہ کر کے کس کی خدمت میں آئے؟ ابو طالب کی خدمت میں آئے, ان کے چاچا کی, اور کہا کہ دیکھو ابو طالب, ہم آپ کے شرف کو, آپ کے کمال کو جانتے ہیں, آپ اچھے ہوں, اپنے بھتیجوں کو سمجھائیے. اس کے ذریعے سے ہمارے درمیان میں جو ہے پھوٹ پڑ رہی ہے اور ہمارے اندر تفریق پڑ رہی ہے, آپ ان کو سمجھائیے ورنہ ہمارے اور ان کے درمیان سے الگ ہو جائیے. ابو طالب نے سنجیدگی کے ساتھ ان کا جواب دیا اور ان کو نمٹا لیا, اور اللہ کے نبی کو کچھ کہا نہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی دعوت کا کام کرتے رہے, لوگ آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہوتے رہے. تو مشرکین مکہ اور کافروں کے اندر پھر جو ہے ایک جو ہے غصے کی حالت بنے. دوبارہ مشورہ کیا, پھر ابو طالب کے پاس ہے, دوبارہ مشورہ کیا اور پھر ابو طالب کے پاس ہے, اور اس وقت پچھلے سے زیادہ سخت انداز میں کہا کہ ابو طالب, آپ کی عظمت ہمیں مسلم ہے, لیکن اپنے بھتیجوں کو سمجھاؤ, اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ. اگر اس نے ہمارے آب و اجداد کے دین کو برا کہنا اور ہمارے دین کو اور بتوں کو برا کہنا نہیں چھوڑا تو اب معاملہ بگڑ جائے گا, یا تو ہم رہیں گے یا وہ رہیں گے. ابو طالب نے یہاں پر دیکھا کہ پورا خاندان مخالف ہے, سارے مکہ والے مخالف ہیں. تھوڑی سی تشویش ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے بلایا اور کہا کہ بھتیجے, مجھے تمہارے تعلق سے فکر جو ہے دامنگیر ہے, اور ان لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ تم جو ہے اپنے دین حق کی دعوت سے رک جاؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ اگر یہ لوگ آفتاب کو میرے سیدھے ہاتھ میں رکھ دے اور مہتاب کو میرے الٹے ہاتھ میں, بائیں ہاتھ میں رکھ دے, اور مجھ سے کہے کہ اس کام کو چھوڑ دے, تب بھی میں یہ کام چھوڑنے والا نہیں. آفتاب کہتے ہیں سورج کو, مہتاب کہتے ہیں چاند کو, کہ اگر یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج رکھ دے اور الٹے ہاتھ میں چاند رکھ دے اور مجھ سے کہے کہ یہ کام کو چھوڑ دے تو میں چھوڑوں گا نہیں. جب ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جذبے کو دیکھا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں تمہاری انعات اور مدد سے کبھی جو ہے پیچھے ہٹنے والا نہیں. یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ابو طالب چچا اب میری مدد سے جو ہے قدم پیچھے ہٹا رہے ہیں, آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ چلنے لگے. تو اس وقت پھر ابو طالب نے جملہ کہا کہ میں آپ کی مدد سے کبھی جو ہے گریز نہیں کروں گا, پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہاں پہ علماء کرام نے بڑی حکمت بھری بات یہ لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا. کیا کہا؟ کہ اگر یہ شمس کو, سورج کو میرے سیدھے ہاتھ میں رکھ دے اور چاند کو میرے الٹے ہاتھ میں رکھ دے, تب بھی میں
دین اسلام کی، دین حق کی دعوت کو نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن دین حق کو نور کہتا ہے، اور سورج بھی روشنی کا آلہ ہے اور چاند بھی روشنی کا آلہ ہے نا۔ تو وہ بولنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں نور حق اور حقیقی روشنی کو، دین حق کی روشنی کو چھوڑ دوں، اور اس کے مقابلے میں اگر دنیا کے روشنی کے آلات لے لوں تب بھی مجھے گوارا نہیں ہے، میں نور حق کی دعوت دے کر رہوں گا۔ جیسے قرآن نے ایک جگہ کہا نا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کے نور کو جو ہے بجھا دیوے اور مٹا دیوے۔ اللہ کہتا ہے آگے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ اپنے نور کو ضرور پورا کرے گا، دین حق کو ضرور جو ہے، دین حق کے نور کو اور روشنائی کو ضرور پھیلائے گا، اگرچہ کافروں اور مشرکوں کو برا لگے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج اور چاند کا تذکرہ کر کر بتایا کہ یہ روشنی کے آلے، یہ بھی اگر مل جائے تو جو حقیقی روشنی ہے، جو نور ہدایت ہے، اس کے کام کو میں چھوڑنے والا نہیں۔ اور اللہ کے نبی فصیح اور بلیغ عربی کے جاننے والے تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے سیدھے ہاتھ میں سورج کا تذکرہ کیا اور بائیں ہاتھ میں چاند کا تذکرہ کیا، کیونکہ سورج اور چاند میں افضل سورج ہے، یعنی زیادہ روشنی والا ہے، زیادہ روشنی والا ہے۔ جس طرح دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ سے افضل ہے، اسی طرح سورج چاند سے افضل ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے چاند کا تذکرہ الٹے ہاتھ میں اور سورج کا تذکرہ سیدھے ہاتھ میں کیا، اور بتا دیا کہ نور حق کو پھیلانے سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ دوسری ملاقات ابو طالب سے اہل مکہ نے کی، کہا کہ روکو ان کو، اللہ کے نبی دعوت کا کام کیے جا رہے ہیں۔ پھر اہل مکہ نے دیکھا کہ ابو طالب سے یہ کہنے کے بعد بھی کوئی جو ہے معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے، اور ادھر مسلمان جو ہے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں اور ان کی دعوت عام ہی ہوتے جا رہی ہے۔ پھر آگ ببولا ہو کر ایک دن مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد ابو طالب کی خدمت میں آئے، اور ابو طالب کے سامنے ایک خوبصورت حسین سمجھدار نوجوان کو رکھا، اور کہا کہ یہ عمارہ ابن الوحید ہے، یہ خوبصورت سمجھدار نوجوان، اس کو لے لو اور اس کے بدلے میں اپنے بھتیجے محمد کو ہمیں دے دو۔ جان کے بدلے جان کی ڈیل کرنے کو آئے، عمارہ ابن الوحید کے بدلے میں محمد عربی کی ڈیل کرنے کے لیے آئے، دے دو تاکہ ہم محمد کو قتل کر دیں، اور جو ہمارے خاندان میں باپ بیٹوں میں اور ہماری برادری کے اندر تفریق ڈالنے کا، توڑنے کا کام کر رہا ہے، یہ توڑنے کا کام بند ہو جائے، ہمارے لیے بھی بہتر، تمہارے لیے بہتر ہو۔ ابو طالب غصے میں آ گئے اور کہا کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پالا ہے، پوسا ہے، جس کی پرورش میں نے کی ہے، میں اس کو تمہارے ہاتھ میں دے دوں تاکہ تم اسے قتل کر دو، اور اس کے بدلے ایک ایسے بندے کو لے لوں جس کی میں نے پرورش نہیں کی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں۔ پہلی مرتبہ کہا، دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ جان کے بدلے جان کی ڈیل کرنے کے لیے آ گئے، جان کے بدلے جان کی ڈیل کرنے کے لیے آ گئے کہ اس کو عمارہ کو لے لو اور جو ہے محمد عربی کو دے دو تاکہ اس کا قتل کر دے۔ ابو طالب یہاں پر آگ ببولا ہو گئے، اور جو ہے یہاں پر اور زیادہ جو ہے انہوں نے سختی کے ساتھ بات کہی کہ اب میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اور پھر جو ہے آپ ان کی مدد کے اوپر آمادہ ہو گئے، اور خاص چیز کا تذکرہ انہوں نے کیا، خاص جس چیز کا تذکرہ انہوں نے کیا وہ یہ کہ دیکھو، جب تک وہ اپنے دین کی دعوت دیتے تھے ٹھیک تھا، لیکن اب وہ ہمارے دین کو برا کہتے ہیں، ہمارے معبودان باطلہ کو باطل قرار دیتے ہیں، ہمیں احمق کہتے ہیں، آپ اجداد کو احمق اور بیوقوف کہتے ہیں کہ یہ بتوں کی پرستش کرنے والے بیوقوف ہیں اور یہ دین بیوقوفی کے اوپر موقوف ہے، یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھو، جس طرح معبود حقیقی کا اقرار کرنا، دین حق کا اقرار کرنا یہ ضروری ہے ایمان کی تکمیل کے لیے، اسی طرح معبود باطل کا، جھوٹے معبود کا اور باطل دین کا انکار کرنا، اس سے بیزاری ظاہر کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نا، من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ کے لیے نفرت کی
اللہ کے لیے محبت کی، اس نے اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ کے لیے محبت کا مطلب کیا ہے کہ دین حق کو مانا، معبود حق کا اقرار کیا، تصدیق کی۔ اور ابغض اللہ کا مطلب یہ، اللہ کے لیے بغض رکھنا کا مطلب یہ ہے، غصہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین حق سے بیزاری ظاہر کرے اور معبودان باطلہ کی بیزاری ظاہر کرے۔ یہاں تک کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر جو ہے ارشاد فرمایا کہ ان کا معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کی طرح ہے کہ انہوں نے دین حق کو مانا اور دین باطل سے بیزاری کا اظہار کیا، دین باطل سے بیزاری کا اظہار کیا۔ لہٰذا دین کی تکمیل کے لیے باطل دین سے بیزاری کا اظہار کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ یہی سے سیکولرزم کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے کہ اسلام میں مسلمانوں کے لیے باطل مذہب کے کسی عقیدے، کسی رسم اور کسی خیر کی چیز کو مان کر چلنا، اسلام کے ساتھ لے کر چلنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کلمے کی ترتیب پہ غور کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پہلے لا الہ سے تمام معبودان باطلہ کا انکار کیا، تمام ادیان باطلہ کا انکار کیا، پھر الا اللہ کے ذریعے معبود حقیقی اللہ رب العزت کا اقرار اور تصدیق کی اور دین حق کا اقرار کیا۔ دین حق کا کیا کیا؟ اقرار کیا۔ لہذا دین کی تکمیل کے لیے، ایمان کی تکمیل کے لیے اللہ کے اقرار کے ساتھ معبودان باطلہ کا انکار بھی ضروری ہے، ورنہ مشرکین مکہ دیکھو شرک کہتے ہی اس کو ہے کہ جس کے اندر اللہ بھی ہو اور غیر بھی ہو۔ شرک میں اللہ کے ساتھ انکار نہیں ہوتا ہے، کفر میں اللہ کا انکار ہوتا ہے۔ مشرکین وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے غیر کو بھی مانتے ہیں، اور اس کو تو قرآن ظلم عظیم کہہ رہا ہے۔ لہذا شرک کے ساتھ اور جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کر نہیں چلے گا، اس لیے ایمان کی تکمیل کے لیے معبود باطلہ کا انکار ضروری ہے، انکار ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں چلے گا۔ بھائی دین بھی حق ہے اور اسلام بھی حق ہے اور سب حق ہے۔ جیسے ایک سوچ آج پنپتی ہے کہ بھائی اللہ کو اور اپنے رب کو جاننے کے اپنے اپنے طریقے، اپنے اپنے انداز ہیں، کسی کو ایک اللہ نظر آتا ہے تو کسی کو ہر ایک میں اللہ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے اپنے طریقے، اپنے اپنے انداز ہیں۔ بولے ہندو مسلمان میں اللہ نے فرق کیا گیا، اس کو کاٹو تو لال خون نکلتا، اس کو کاٹو تو لال خون نکلتا، بھائی ضرور نکلتا، لیکن فرق عقائد سے ہوتا ہے۔ بھائی چارگی انسانیت اپنی جگہ پر ہے، اور یاد رکھنا مسلمان جتنے بھائی چارگی کا ثبوت دیتے ہیں نا، اور جتنا جگر ہے مسلمانوں کے پاس بھائی چارگی بتانے کا، اتنا کسی کے پاس نہیں ہے۔ کورونا کال اٹھا کر دیکھو، سیلاب زدہ علاقے اٹھا کر دیکھو، ہر موسم پہ دیکھو، مسلمانوں نے جتنی دوسری قوم کے لوگوں کی مدد کی ہے اتنی خود ان کے قوم کے لوگوں نے ان کی نہیں کی ہے۔ ارے اتنی مدد کرنے میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بسا اوقات شریعت کو آگے پیچھے کرتے تو روکنا پڑتا، بھائی ایسا مت کر۔ لاک ڈاؤن کے اندر مردے مر رہے تو سگے باپ کی میت کو انتم سنسکار کرنے کو بیٹا نہیں آ رہا تھا، بڈھی کو ایسے چھوڑ رہا تھا، تو مسلمان آئے انتم سنسکار کر کے لکڑی بھی لگائے، تو ان کو بتائے بھائی کہ بھائی تم انتم سنسکار کے اندر اتنا کر سکتے ہو کہ ایک گڑھا کھود کر کسی کافر کو دفن کر سکتے ہو، لیکن ان کے مذہب کے طریقے کے اوپر انتم سنسکار نہیں کر سکتے، آگ نہیں لگا سکتے۔ تو یہاں تک مسلمان آ گئے۔ لہٰذا بھائی چارگی میں تو مسلمان کے آگے کوئی ہے نہیں کسی بھی زمانے۔ آج ہر موڑ کے اوپر مسلمانوں کے خلاف ہے، اور موجودہ حکومت تو اورنج کلر کا چاکلیٹ ہی بکا رہی ہے، اور اسی چاکلیٹ کے اوپر 15 سال سے اس کی دکان بھی چل رہی ہے۔ اس کے باوجود سیلاب آ جاؤ، کچھ حالت آ جاؤ، مسلمان کی اتنی کوئی مدد کرتا نہیں۔ لہٰذا یہ لوگ یہ باتیں بتاتے ہیں کہ بھئی اتنی دو ٹوک باتیں، تو دو ٹوک باتیں عقائد کے اندر، اعمال کے اندر۔ بھائی چارگی میں تو ہمارا معاملہ دو ٹوک ہے، لہذا عقائد میں نہیں چلے گا۔ لہذا چلتا زمانہ ایسا ہے، اس لیے دیوالی میں آرتی کی تھالی بھی لے کے کھڑے رہنا پڑے گا اور یہ بھی کرنا ہے۔ نہیں، اگر یہ بات ہوتی تو شروع زمانے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ آپ سے جو ہے اس بات کا کیا کر لیتے، ڈیل کر لیتے کہ کبھی ان کو مانے کبھی ان کو مانے، لیکن نہیں۔ ایک مرتبہ پھر جب ابو طالب کی تین ملاقاتوں کے اندر بھی اللہ کے نبی کی دعوت نہیں رکی،
تو پھر یہ عتبہ بن ولید کے پاس آئے، ولید بن مغیرہ کے پاس آئے جو ان میں سمجھدار آدمی بھی تھا۔ پھر اس سے مشورہ کیے، اور مشورہ کرنے کے بعد یہ طے ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور ان سے مطالبہ کریں گے کہ تمہیں کس چیز کی طلب ہے۔ لہٰذا یہ بندہ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا کہ تمہیں کس چیز کی طلب ہے؟ اگر تم مال چاہتے ہو تو ہم تمہیں اتنا مال دیں گے کہ ہم میں سب سے زیادہ مالدار تم ہو جاؤ گے۔ اگر تم شادی چاہتے ہو تو ایک نہیں، ایک سے زیادہ جتنی شادیاں تم حسین لڑکیوں سے چاہتے ہو ہم تمہاری شادی کرا دیں گے، 2۔ تیسرا، اگر تم جو ہے عزت چاہتے ہو تو ہم سب تم کو اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں۔ مال چاہتے ہو، حسن جمال چاہتے ہو، عزت شہرت چاہتے ہو تو ہم کیا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ بولو، سردار ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تم ریاست اور حکومت چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر تمہیں کوئی عاسب ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی جادو ٹونا ہوا ہے تو ہم تمہارا علاج کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ بات ولید کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں سنی اور کہا کہ تم کو جا کہنا تھا وہ کہہ لیا، اب میری بات سنو، نہ تو مجھے مال کی ضرورت ہے، نہ مجھے حسن جمال کی ضرورت ہے، نہ مجھے کوئی عاسب ہے، بلکہ میں نبی ہوں اور مجھے اللہ رب العزت نے دین حق کو لے کر بھیجا ہے۔ اور پھر اس کے سامنے بھی دعوت پیش کی، اس کے سامنے بھی کیا کی؟ دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ یہ معاملہ بھی ان کا فیل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ایک بار مشورہ ہوا، پھر یہ طے ہوا کہ اب حج کا موسم آ رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ حج کا موسم آ رہا ہے۔ اب یہاں پر مکہ میں رہنے والوں کے سامنے تو محمد کیا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ہمارے معبودوں کو غلط کہتے ہیں، ہمارے آب و اجداد کو احمق اور بیوقوف کہتے ہیں اور اپنے دین کی طرف بلاتے ہیں۔ اور اس زمانے میں اللہ کے نبی کو یہ لوگ صابی کہتے تھے۔ صابی کہتے ہیں اس بندے کو جو اپنے دین سے ہٹ گیا، اور ان کے مطابق محمد عربی ان کے دین سے ہٹ چکے تھے کر کے صابی کہتے تھے۔ اور ہر وہ مسلمان جس کو یہ پاتے تھے اس کو صابی کہتے تھے، اور ہر کمزور مسلمان کو تکلیف دینے کے در پہ رہتے تھے، کیونکہ آدمی جب کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے، اس کو روکتا اور رکتا نہیں ہے تو پھر کمزوروں پہ ظلم کرتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں پہ لہٰذا جتنے بھی حالات کا تذکرہ ہوتا ہے، حضرت بلال کے حالات ہے، عمار کے حالات ہے، یاسر کے حالات ہے، حضرت سمیہ کے حالات ہے، خباب بن ارت کے حالات ہے، یہ سارے حالات اسی زمانے کے ہیں کہ ادھر علی الاعلان اللہ کے نبی کی دعوت کا کام جاری ہے، ادھر جو ہے مشرف اسلام ہونے والوں کی تعداد جاری ہے، اور اس زمانے کے اندر جو ہے مشرکین مکہ یہ جو ہے ایمان لانے والے کمزوروں کو کیا کر رہے ہیں؟ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، ان کو تکلیف دے رہے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے مشورہ کیا، اور مشورہ کیا کہ مکہ میں جو آئیں گے، حج کا موسم آ رہا ہے، باہر کے جو لوگ آئیں گے ان کو کیا کہا جائے اور کیا بول کر، کیا بات کہہ کر جو ہے روکا جائے۔ تو یہ عتبہ بن ربیعہ کے پاس آئے جو بڑا ان میں سمجھدار تھا، اور کہنے لگے کہ تم کہو، کوئی فیصلہ سناؤ کہ ایک بات ایسی طے ہو جائے کہ ہم آنے والوں کو سب کو بیک زبان کہیں، تاکہ ہم میں کوئی اختلاف نہ ہو کہ یہ آدمی میں یہ عیب ہے، اس سے دور رہو۔ تو اس نے کہا کہ تم کہتے رہو، میں سنتا رہو۔ تو انہوں نے کہا کہ کہو کہ یہ کاہن ہے۔ کاہن کہتے ہو ستاروں کو دیکھ کر بھوشیوانی کرنے والوں کو، بھوشیوانی کرنے والوں کو۔ تو اس نے کہا قسم خدا کی محمد کاہن نہیں ہے، میں کاہنوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، ان کا کلام سناؤ۔ تو کہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ جادوگر ہے۔ یہ کیا ہے؟ جادوگر ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جادوگر بھی نہیں ہے، کیونکہ جادوگری کو میں جانتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ یہ شاعر ہے، شعر گوئی کرتا ہے۔ تو کہا کہ میں خود شاعر ہوں، اس کے شعراء کے کلام کو اور شعر کی تمام قسموں کو میں جانتا ہوں۔ یہ جو کلام پیش کرتا ہے قرآن کریم، یہ کوئی شعر نہیں ہے، شعر نہیں ہے۔ ایسی 3-4 باتیں کہیں کو کاہن کہیں گے۔ ہاں، چوتھی بات یہ کہی کہ ہم لوگوں سے کہیں گے یہ مجنون ہے، بیوقوف ہے۔ تو اس نے کہا
کہ اس کو مجنون نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مجنونوں کا حال الگ ہوتا ہے، بیوقوفوں کا حال الگ ہوتا ہے، یہ تو بڑا عقل مند ہے۔ تو یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ تم ہی کہہ دو کیا کہے۔ تو کہا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، اور جادو کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنوں میں پھوٹ ڈالتا ہے۔ جادو کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اپنوں میں پھوٹ ڈالتا ہے، میاں بیوی کے اندر پھوٹ ڈال دیا، بھائی بہن میں پھوٹ ڈال دیا، اولاد بچوں میں پھوٹ ڈال دیا، اس طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ اور چونکہ ماحول بھی ایسا ہی دکھتا تھا کہ جو ایمان لایا وہ بے دین سے الگ ہو گیا، بے دین ایمان والے سے الگ ہو گیا، تو لوگوں نے مشورہ کر لیا اور ہر اس راستے پر اور چوراہے پر جہاں سے باہر سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے وہاں پر بیٹھ گئے، اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، یہ بھائی بھائی میں پھوٹ ڈالتا ہے، یہ میاں بیوی میں تفریق کر دیتا ہے، یہ اپنے میں کو پرایا کر دیتا ہے، اس سے دور رہنا۔ لیکن ان کا یہ حربہ بھی کامیاب نہیں ہوا۔ جتنا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رکنے کی دعوت دی، اتنا لوگوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی چاہت پیدا ہوئی۔ لوگ آتے تھے، اللہ کے نبی کے کلام کو، قرآن کریم کو سنتے تھے، اور جو ہے بالکل جو ہے اس سے متاثر ہو جاتے تھے، اور کئی ایک لوگ جو ہے ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ ان کا حربہ یہاں پر بھی فیل ہو گیا۔ یہاں پر ایک بات بول کے میں بات پوری کرتا ہوں، پھر اس کے آگے کی بات کو انشاءاللہ اگلے جمعہ کے اندر سمجھیں گے۔ ایک بات یاد رکھو، علماء کرام نے لکھا ہے اللہ کے نبی کا تعارف ماننے والوں سے زیادہ، اللہ کے نبی کا تعارف ماننے والوں سے زیادہ انکار کرنے والوں نے کرایا۔ دوسرے الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والوں سے جتنا تذکرہ اور جتنی شہرت جو ہے اللہ کے نبی کی دنیا میں ہوئی، اس سے کئی زیادہ انکار کرنے والوں سے ہو گئے۔ کیونکہ مکہ میں جو آ رہے تھے تو ماننے والے تو جا کر کم کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی ہے، انکار کرنے والے زیادہ کہہ رہے تھے۔ تو جو آ رہا تھا سب کو انکار کرنے والوں سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ ایک محمد نام کے شخص ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور ان کے پاس کوئی خاص کلام ہے۔ تو انکار کرنے والوں نے، منکرین نے اللہ کے نبی کو زیادہ جو ہے متعارف کرایا، اور اللہ کے نبی کی شہرت انکار کرنے والوں سے زیادہ ہو گئی۔ اس لیے یہاں پر ایک بات سمجھنا چاہیے، ہم کوئی دین کا کام کرے، کوئی خیر کا کام کرے، تو کوئی ہماری مخالفت کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے، تو مخالفت کرنے والا اصل میں ہمارے مقام کو بتاتا ہے، ہمارے مقام اور مرتبے کو لوگوں کے دل کے اندر جائے۔ جس کی مخالفت کی جاتی ہے نا، اس کا تعارف دنیا کے اندر پھیل جاتا ہے، دنیا کے اندر پھیل جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف دوسرے علاقوں میں جو گیا، آپ کے پہنچنے سے پہلے، آپ کے صحابہ کے پہنچنے سے پہلے، ان مشرکین مکہ کے انکار کی وجہ سے، کیونکہ یہ حج کے موسم میں بھی لوگوں سے کہتے تھے، اور باہر جب سفر میں جاتے تھے تب بھی کیا کرتے تھے، لوگوں سے وہی کہتے تھے کہ محمد عربی ہے جو صحابی ہو چکا ہے، اس نے نعوذ باللہ اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیا ہے، اس کے قریب مت جانا۔ لیکن لوگ اس سن کر، دیکھو عربی میں کہاوت ہے الانسان حریص لما منع، آدمی اس بات کا حریص ہوتا ہے جس سے اس کو منع کیا جائے، لہٰذا یہ منع کرتے تھے۔ لوگوں میں حرص بڑھتی تھی، طلب بڑھتی تھی۔ اللہ کے نبی کے پاس جو آتا تھا، آپ کے چہرے انور کو، ہدایت کے نور کو جو ہے دیکھتا تھا، آپ سے کلام ہدایت، کلام پاک کو، قرآن پاک کو سنتا تھا، دل میں ایمان اتر جاتا تھا، یا تو اسلام کے تعلق سے نرم ہو جاتا تھا یا مسلمان ہو جاتا تھا، یا نرم ہو جاتا مسلمان۔ اب یہ پورا معاملہ علل اعلان دعوت دینے کا حکم آیا، وہاں سے لے کر چل رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابو طالب سے انہوں نے 3 میٹنگیں کی، پھر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے آفر دیے، اس کے بعد بھی اللہ کے نبی نے نہیں مانا، یہاں تک کہ حج میں آنے والوں کو جو ہے انہوں نے جو ہے روکنا شروع کیا، یہاں بھی دعوت کا کام نہیں رکا۔ اب آگے چل کے جب انہوں نے بہت آگے جو ہے شکست دینے کے لیے شرارتیں کرنا شروع کی، تو آپ کے چچاؤں میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے ہدایت دی، اور ہدایت دینے کے بعد اللہ کے نبی کی طاقت میں اور زیادہ اضافہ ہوا۔ انشاءاللہ حضرت حمزہ کے اسلام لانے کا واقعہ اور اس کے آگے کی سیرت کو انشاءاللہ اگلے جمعہ کے اندر سمجھیں گے۔ درخواست یہ ہے کہ بھائی وقت کے اوپر آ جایا کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔